ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات چند باتیں اس لیے کہ ہمیں شعور آ جائے کہ ہمارا دین ہے آپ کے اندر اگر جائے تو آپ کے منہ سے وہاں پر بار بھی اچھانا چاہیے. اللہ کا نام لینا ہے. کیسے؟ اللہ. یہ آپ پڑھتے نہیں ہیں نا، اس لیے آواز بھی ایک نہیں ہوتی ہے. یہ درمیان میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ایسے ناراض ایک دوسرے سے بیٹھے ہیں. اب دیکھیں تھوڑا سا آگے ہوئے، بڑی مہربانی، تھوڑا سا ماحول بن جائے گا. آپ کو غلط بیٹھے ہیں، اٹھ کر آگے آ جائیں، اٹھ کر آ جائیں. کرین منگاؤ یار، مقابلہ آنے میں ہے کرین ہے. او بھائی آپ کے لیے کرین منگاؤ میں آگے آ جائیں. یہ کون سی بات ہے؟ زید والی کی بات ہے. یہ دیکھیں درمیان میں جگہ کھا لیں، آگے ہو جائیں. اے بھئی ابھی نہ انہوں کو جا کے آن جو ہو گئے مارسو سے نہیں نمیں. حضرات کا جو فرمایا میں نے چند باتیں کرنی ہیں بڑی دیر سے، بڑی محبت سے، بڑی خلوص سے اور بڑے جذبے سے. آپ کی ہم تشریف فرما ہے. آپ نہیں آئے، سرکار نے آپ کو بلا دیا. آپ نے کہنا ہے اللہ. لیکن ہم لوگ فقیر لوگ ہیں نا، آستانوں والے، ہمارے تو میں ایک ہی کام ہے آپ کو اللہ نہ سکھائے. لَكَ ذِكْرَكَ. یاد آگے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. او بھائی ادھر آ جاؤ، سامنے دے دے اٹھ کر آ جاؤ. یہاں پہ آئے گا. اب اتفاق ہے اس کی لمبائی تھوڑی ہے، چوڑائی نہیں ہے. آپ کا قصور بھی نہیں ہے. آپ تھوڑا سا اپنے اوپر پریشر ڈالیں گے تو یہ لمبائی چوڑائی بن جائے گی اور چوڑائی لمبائی بن جائے گی. ہم ظاہر ہے ہمارے میزبانوں نے بڑی محبت سے یہ محفل سجائی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے آنے کی قیمت بڑھ جائے. حضرات اللہ فرما رہا ہے اور اللہ جب کوئی بات فرماتا ہے تو وہ تعلیم بھی ہوتی ہے، تربیت بھی ہوتی ہے. تو اللہ پاک فرما رہا ہے ہمارا فعنا لک ذکر. ویسے تو ہر بات اللہ نبی سے ہی کرتا ہے، نہیں ایسے نہیں. میں نے آپ کو اللہ اللہ سکھانی ہے بس. سیدھے آپ سیدھے اور تو بھی ٹھیک ہے. تو بات سمجھے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. کلام سارا ہی اللہ کا ہے، کرتا بھی اپنے نبی سے ہے، لیکن بعض مقامات ایسے ہیں کہ بس اللہ نبی سے ہی بات کرتا ہے. دو دفعہ کی بجائے ایک دفعہ اللہ کرے گا. جب گاڑی چال پڑے گی تو کتنی بار آپ کا دل کرے گا. اب اللہ فرما رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے تھوڑی حیثیت کی، تھوڑی ویلیو کی، تھوڑی پہچان کی، تھوڑی شناخت کی. لا الہ الا اللہ محمد
پہنچانے کا، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ جب تک آپ نبی کو نہیں مانو گے آپ کو اللہ تک کہیں آ ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھیں اللہ نے اپنے نبی کو ایک شہادت عطا فرمائی ہے، فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، فرمایا اے کملی والے ہم نے آپ کو دعوت اللہ کا قائد و سرار بنا کر، امام و پیشوا بنا کر، مقتدا بنا کر، قائد بنا کر، امام بنا کر ہمارے کو بتا دیا ہے کہ اللہ کی طرف جانے والا ہر راستہ جو ہے وہ مدینے والے کے قدموں سے ہو کر حضرات اللہ فرما یہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اب جو اونچا ہے، جو اوپر ہے، وہ یہ کہے گا کہ میں تمہیں اونچا لے جاؤں گا، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو جب اللہ فرما رہا ہے محبوب ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ کلمہ بھی اگر ان کو نہ ملتا تو انہیں پتہ ہی نہیں چلنا تھا، یہ تو آپ ہیں کہ آپ کی وجہ سے ان کو اللہ کا نام کا پتہ چل گیا ہے، اللہ کا نام لینے کا شعور آ گیا ہے، یہ تو آپ ہی ہیں جن کی وجہ سے انہیں لباس انسانیت مل گیا ہے، یہ تو آپ کی وجہ سے یہ لباس بشر میں ہیں، مگر نہ ان کو تو کوئی پہچان ہی نہیں تھی۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ تم کیا ہو تمہیں پتا ہونا چاہیے، اور نبی کیا ہے؟ اللہ وہ ہے جو اپنے نبی کے ذکر کو بلند کر رہا۔ ہم جب یہ محفل سجاتے ہیں تو کتنی دیر تک سجا سکیں گے؟ کوئی گھنٹہ بھی تقریر کرے، کوئی 2 گھنٹے بھی کرے تو پھر ختم کرنی پڑتی ہے۔ آپ کتنی محبت کا اظہار کریں، کتنی دیر بیٹھے رہیں، آخر میں اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، چل پڑیں گے، لیکن اللہ فرماتا ہے محبوب یہ ہے رکنے والے، یہ ہے تھکنے والے، اور اللہ ہے وہ جو نہ تھکتا ہے نہ رکتا ہے۔ آپ یہ بات سمجھیے، اللہ فرما رہے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ اب یہ سوال کرنا پڑے گا مولا کتنا بلند کیا ہے، اور میں کوئی پیمانہ بنایا جو معاوضہ کہ اللہ کتنا بلند ہے۔ ان بلندیوں کا بس میں ایک حوالہ اور دینا چاہتا ہوں۔ جب کاف نے اس کو محبت سدرۃ المنتہا پر پہنچا، یہ وہ مقام ہے جس کے آگے یہ انتہا ہے، جس کے آگے حد کوئی نہیں، یہ آخری حد ہے جہاں جبریل بھی آگے رک گیا ہے، اور اس کے آگے کیا ہے یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ اب تو بلندیوں کا سفر شروع ہو گیا۔ فرمایا ثم دنا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پھر دونوں اللہ بھی اور اس کا حبیب بھی ایک دوسرے کے قریب ہوتے چلے گئے۔ جب سارا فاصلہ سمٹ گیا، قرب کمال کو پہنچ گیا، اللہ نے فرمایا او ادنا محبوب اب بھی تمہیں اختیار ہے، اور بھی آگے آنا چاہو تو آ جاؤ۔ اب یہاں ایک خاص بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ویسے تو ہر نبی بڑی شان والا ہوتا ہے، بولے
نبا سے، اور عربی زبان میں نبا کہتے ہیں خبر کو۔ وہ نبی ہوتا ہی کوئی جو خبر دے، تو جس کو خبر ہوگی وہی دے گا، تو نبی ہوتا ہی خبر دینے کے لیے ہے۔ اب دیکھیں ادھر ہے اخبار، ادھر ہے ریڈیو، ادھر ہے ٹی وی، ادھر ہے سوشل میڈیا، ادھر ہے آپ، ادھر ہے گپ شپ، ادھر ہے جھوٹ، ادھر ہے لطیفے، اور ادھر ہے خبر دینے والا اللہ۔ اللہ کی خبر کو دینے والا ہے نبی۔ تو آپ ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو یہ شان دی ہے، جب چاہیں اپنے کسی بھی عاشق کو، اپنے کسی بھی دیوانے کو، ابھی تھوڑا سا دھیان دیں گے نا تو میں ایک دو باتیں آپ کو صرف سمجھانا چاہتا ہوں، تاکہ جو محبت انہوں نے ظاہر کی ہے ہمارے میزبانوں نے، ان کا بھی کار پورا ہو جائے۔ ایسے جب یہ بڑی محبت سے ابھی آپ کے سامنے نذرانے پیش کر رہے تھے، یوں لگتا تھا جیسے یہ اپنے پاس ایک روپیہ بھی بچا کے نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ محبت کی ایک شکل ہے۔ ان کو یہ بھی تسلی تھی کہ یہ جو پیسہ ہم دے رہے ہیں یہ مولوی صاحب نہیں لے جائیں گے، یہ ناخان نہیں لے جائے گا، یہ مشن حسین میں لگے گا۔ پھر بھی دینا بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، اور لینے کے لیے حضرت سلطان کو فرماتے ہیں دین لگیاں گل بوٹو آ گئی، لین لگیاں چھٹ شیاں پتھر چت جناب حضرت باہو اتنے ضائع مسئلہ میاں۔ اب بڑی خاص بات میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو خبر دی ہے، لیکن میرے اور آپ کے نبی کی خبر کا یہ عالم ہے کہ جبریل نیچے رہ گئے اور آپ کی پرواز ختم ہو گئی، آگے خدا ہے یا پھر مصطفیٰ ہے، اور اس سفر کو لامکان کہتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کی ایک حد ہے جس سے آگے فرشتے کی رسائی نہیں ہے، فرشتے کی پہنچ نہیں ہے، نور بھی بے بس ہے، لیکن کملی والا جہاں جا رہا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، یہ جو حضور کا سفر تھا یہ اللہ کی صفات میں سے ہوتے ہوئے، اب یہ ہر بندے کو سمجھنے والی بات نہیں ہے، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم نے سمجھانا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہم سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ بڑی محبت سے آئے تھے، کوئی سمجھتا نہ سمجھتا، تم نے سمجھانا تو تھا، کیوں نہیں سمجھایا؟ اب یہ جو سفر تھا، ایک ہے اللہ کی ذات، ایک ہے اللہ کی صفات۔ یہ قرآن پاک میں جو اسماء الحسنی ہے یہ وہ شانیں ہیں، یہ وہ صفتیں ہیں۔ سدرۃ المنتہا سے آگے جو سفر تھا اس کو لامکان اسی لیے کہتے ہیں کہ بقا نہیں ہے، وہ لامکا ہے، ہر طرف اللہ کی صفتوں کا جلوہ ہے، اور جب یہ صفتوں کے جلوے سے ہوتے ہوئے نبی پاک اللہ کی ذات کے جلووں میں پہنچے تو ایسے عالم میں یہ بڑی اہم بات ہے، تھوڑا سا دھیان دینا پڑے گا، ان کا کام پورا ہو جائے گا۔ بڑی محبت سے اور بڑے عرصے سے یہ وقت مانگ رہے تھے، اور میری پتہ کیا خواہش ہے کہ آج آپ کملی والے کے عاشق بن کر ہی جائیں۔ اب یہ جو کہتے ہیں نا یہ پرائیویٹ سفر تھا جس میں جبریل کی رسائی نہیں تھی، یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھا،
ہوتا ہوا، اللہ کی شانوں سے گزرتا ہوا، اللہ کی ذات کے جلووں میں جب تیرا اور میرا نبی پہنچا، قرب کی انتہا تھی، قرب کی اس عالم میں اللہ پاک نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے تو ہیں، لیکن قاعدہ تو ہے نا، جب دوست کے پاس جائے کوئی توبہ شبہ دے کے جائے، ویسے تسی ویسے ہی بہ گئے ہو بولو، سامنے بہ کے بھی بندہ، اور ماشاءاللہ سارے جوان بیٹھے ہوئے، لیکن بندہ جوانی کی بھی پیر ہو جائے، 10 اور بڑھے بیٹھے وہ تکی ہے شروع سے۔ اب اور اتفاق یہ ہے کہ آپ کی محبت کی وجہ سے میں نے ساری تقریر جو ہے سمیٹ لی ہے، کیونکہ آپ پٹڑی پر چڑھ گئے ہیں، تھوڑا سا سفر باقی ہے، اللہ کی شانوں اور اللہ کی صفتوں اور اللہ کی تعریفوں کے دریا سے سمندر سے گزرتے ہوئے جب اللہ کی ذات کے جلووں میں تیرا نبی پہنچا، اب مجھے بتاؤ یہ فرقے کہاں رہ گئے؟ یہاں تو فرقے بنے ہوئے ہیں نا، کوئی کہتا ہے اسے مانو، کوئی کہتا ہے اسے مانو، لیکن اصل دین کیا ہے؟ خدا کو مانو، مصطفیٰ کو۔ تو جس نے خدا کو مان لیا، مانی کا تو تب نا جب جانے گا، اب خدا کو جاننے کے لیے مصطفیٰ کو ماننا ضروری ہے، اور کملی والے کو منوانے کے لیے الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن ایک ایک حرف بتا رہا ہے کہ نبی کی شان کیا ہے۔ اب میں صرف ایک ابتدائی نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک کا آغاز ہے الف لام میم سے۔ اب یہ پوری آیت بھی نہیں ہے، پورا لفظ بھی نہیں ہے، 3 حرف ہیں، الف لام میم۔ تو یہ 3 حرف، اب ظاہر ہے جب قرآن آپ پڑھتے ہیں تو لکھا الف لام میم اکٹھا لکھا ہوتا ہے، علیحدہ نہیں ہوتا، الف علیحدہ نہیں ہوتی، لام علیحدہ نہیں، بالکل جوڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن الف بھی علیحدہ ہے، لام بھی علیحدہ ہے، میم بھی علیحدہ ہے، تو اس کا کیا مفہوم ہے؟ پھر علماء تفسیر نے کہا الف سے مراد اللہ ہے جو قرآن کو بھیجنے والا ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے بھیجا، یہ شیطان آپ کو روکے گا مت بولنا، لیکن آپ نے زبردستی بولنا ہے۔ آپ نے تقریر کے لیے نہیں بولنا، آپ نے دین کو سمجھنے کے لیے بولنا۔ دیکھو نماز نہیں نہ ہوتی اگر وضو نہ ہو، کیوں؟ جسم پاک ہوگا تو روح پاک ہوگا، تو یہ جو وضو ہے جسم کو پاک کرتا ہے، اور یہ جو نماز ہے یہ روح کو پاک کرتی ہے، اور یہ جو اللہ اللہ کو سے نہیں نکل رہی نا یہ دل کو پاک کرتی ہے۔ ہم تو سوئی والے ہیں جو جوڑتی ہے، یہ بھی اللہ والا کی پہچان ہے۔ اب جب کسی کا تعارف ہونے کے لیے اللہ والا ہے تو ایک ہی پارٹی ہوگی نا، اللہ کی پارٹی، جو اللہ والا ہے وہ نور والا نہیں ہوگا، جو اللہ والا ہے وہ پی پی والا نہیں ہوگا، جو اللہ والا ہے وہ پی ٹی آئی والا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی پارٹی میں آنے کے بعد کسی پارٹی میں جانا ضروری نہیں ہے۔ آپ سمجھیے 3 حرف ہے، الف سے مراد اللہ، یہ جو 3 حرف ہے الف لام میم، جو ہی یہ ختم ہوتے ہیں ساتھ ہی ایک کلام ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم میں بظاہر کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن جو ہی الف لام میم اپنے کمال پر پہنچتے ہیں اس
ساتھ ہی آگے لے گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ الف لام میم میں جو راز ہے وہ یہ بتا رہا ہے اس کا تعلق ذالک الکتاب سے. اگر آپ بہت تھک گئے ہیں، سفر تو میں نے بہت کیا ہے، یہ 5واں پروگرام ہے. ہم 5ویں پروگرام میں نہیں تھک گئے، آپ پہلے پروگرام میں تھک گئے. اب ہمارے پیر صاحب گھر جا کر کیا بتائیں گے کہ آج ایسے لوگوں سے پالا پڑا تھا جن کو اللہ کرنے بھی نہیں آتے تھے. اب دیکھیے اور فرمائیے. دیکھیے میں آپ لاہور میں رہتے ہیں، لاہوریوں کا تعارف بڑا عجیب ہے. آپ کو یہ بات سمجھ، لیکن میں آپ کو لاہوری کے طور پر نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کو کملی والے کے عاشق کے طور پہ دے رہا ہوں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو 3 حرف ہیں ان کا تعلق کتاب سے ہے. کتاب سے مراد قرآن ہے، اور قرآن ہے اللہ کا کلام. تو الف سے مراد کیا ہے؟ اللہ. کیونکہ اس کتاب کو بھیجنے والا کون ہے؟ اچھا لانے والا کون ہے؟ بھیجنے والا اللہ ہے، لانے والا جبریل نہیں ہے. لانے والا کون ہے؟ بولو. اچھا لوگ کتنے بے وقوف ہیں، خاص کر یہ سیرت پر جو کتابیں لکھتے ہیں، اسی لیے ہمارے جو سیاستدان ہیں ان سے اکثر غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور کچھ جاہل مولوی جنہوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں ہمارے نبی پر 40 سال کی عمر میں نبوت پہنچی، اور نبی کیا فرماتے ہیں؟ وہ تو نبی وآدم بین الروح والجسد. اور میں نے بے وقوفوں کو پتہ کیا کہ میری نبوت کیا ہے. میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان سے گزر رہے ہیں. دیکھیے اور سے سنیے بات کو. اور آج آپ نے یہ جو چند سلام میں کر رہا ہوں یہ یہی یاد کر کے جانے ہیں. یہ نہ تھوڑے ہتھے چڑھ جائے نا یہ سناتے رہے. ہو سکتا ہے کوئی مس گائیڈڈ، کوئی گمراہ تھوڑی یہ گل سن کے تھوڑے کو اپنوں کی کئی تھوڑے دوست میری ایسے بھی نہیں جنہیں وہ جنہیں محفل نہیں آ سکتے. تھوڑی گپ شپ نہ رہی ہے، گپ شپ لانے یعنی کملی والے کی گل سنا چلے. آسان بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. الف لام میم اللہ بھیجنے والا. الف سے مراد اللہ، جبریل لانے والا، لام سے مراد جبریل. اور قرآن آیا کہاں؟ سینہ مصطفیٰ پر. تو میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں ایک اور بات سمجھیں، یہاں پہلا حرف کیا گیا اللہ کا، پہلا حرف کیا گیا محمد کا، اور پہلا حرف نہیں ہے جبریل کا، آخری حرف ہے. ادب سکھایا گیا ہے اللہ ہے مالک، اور کملی والا ہے معبود، اور جبریل ہے نوکر. لیکن سمجھ آ گئی نا بات؟ جبریل نوریوں کا سردار ہو کر بھی یہ اللہ کی طرف سے تمیز سکھائی گئی ہے. خبردار، اللہ بھیجنے والا ہے، جبریل لانے والا ہے، محمد کے سینے پہ آنے والا ہے. اب فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیونکہ جبریل امین ہے. امین کہتے ہیں امانتدار کو. وہ جیسا اللہ اس کو عطا کرتا ہے ویسے ہی آ کر نبی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. اب یہ جو ہمارے بڑے لکھے لوگ ہیں نا، اب وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ جب پہلی وحی جبریل لے کے آئے نا، انہوں نے کہا اقرا پڑھیے. جبریل نے کہا پڑھیے. میرے نبی نے فرمایا مہان نبی قاری میں نہیں پڑھوں.
جبریل نے کہا اقرا، نبی نے فرمایا مانا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اور پھر جبریل کو خیال آ گیا کہ مجھے صرف اقرا نہیں کہنا چاہیے تھا، انہوں نے کیا کہا اقرا باسم ربک، اللہ کے نام کے ساتھ پڑھیے، اور نبی نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ تو یہ راز ہے، اگر سمجھ آ سکتے تو جبریل جو لے کے آ رہا تھا اس کو بھی سمجھ آ جائے۔ اب اللہ بھیجنے والا ہے وہ راز جانتا ہے، جبریل لانے والا ہے امین ہے، اس کو راز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میم محمد کے سینے میں قرآن آیا ہے، اب محمد بھی نہیں جانے گا تو کون جانے گا؟ آپ کو بتائے گا کون؟ اللہ تعالیٰ پہنچنے کے لیے بننا پڑتا ہے، اور آخری دم تک بیمار ہے جناب، کینسر ہو گیا ہے جناب، بلڈ پریشر اتنا ہائی ہو گیا ہے، رگ پھٹ گئی ہے، پھر بھی آپ سوچتے ہیں کوئی جب ڈاکٹر آپ بھی مل جائے، اب بھی کوئی آپریشن تھیٹر میں لے جائے شاید میں بچ جاؤں، لیکن سنا میرے دوستوں اللہ بڑی اہم بات میں کہنے لگوں آپ سے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جو مثال کا وقت آیا نا، وہ آپ کی بارگاہ میں آپ کی عظیم بیٹی شہزادی کائنات، جنت کی خواتین کی سردار و تاجدار، وہ آپ کی بارگاہ میں، ابا جی کی بارگاہ میں بیٹھی ہیں، دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ فرماتی ہیں سائل واپس چلے جاؤ، ابا جان کی طبیعت ناساز ہے، واپس چلے جاؤ۔ وہ چلا جاتا ہے، کچھ دیر کے بعد پھر دستک ہوتی ہے، آپ پھر فرماتی ہیں واپس چلے جاؤ، وہ واپس چلا جاتا ہے، تیسری مرتبہ پھر دستک ہوتی ہے، آپ کچھ بولنا چاہتی ہیں کہنا چاہتی ہیں، نبی بول پڑتے ہیں ورنہ بیٹی جانتی ہو کون ہے؟ یہ ملکن موت ہے جو تجھے تیرے باپ سے جدا کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن اسے بھی تیرے پردے کا لحاظ ہے۔ بن کر سوچو، جب خاندان رسول کی شہزادیاں ننگے سر دربار عزیز میں پیش کی گئی تو آسمان بھی خون کیا سے ہویا۔ آج ہمیں مشن حسین کو سمجھنا ہے، مشن حسین کیا ہے؟ مشن حسین کیا ہے؟ ایک ہے ذکر حسین، ایک ہے مشن حسین۔ ذکر حسین تو یہی ہے کہ حضور امام پاک کربلا میں آ گئے، خطبات دیے، یزیدیوں کو بلا بلا کر کہا آؤ میرے ساتھ سودا کر لو، میں تمہیں نانا جان سے جنت لے دوں گا، میں لڑنے نہیں آیا، میں شریعت کا جھنڈا اٹھا کے آیا ہوں، میں قرآن کا جھنڈا اٹھا کر آیا ہوں۔ آخری خطبہ جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے، جس میں یزیدیوں کو پھر دعوت دی کہ ہے کوئی تم میں جنت کا سودا لینے میں، تو یزیدی لشکر کا جو سربراہ تھا اور میری یزید حضرت ہور، وہ آگے بارگاہ حسین اور عرض کیا آقا حسین مجھے اپنی نوکری میں دے دیجیے، میدان کربلا کا پہلا شہید بھی ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کبھی بھی یزیدیوں کو یہ نہیں کہا، کیونکہ جس حسینی کا ان کو انتظار تھا وہ ہوتا۔ یہ جو میں نے ابتدا میں آپ کو ایک بات کہی تھی، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ جب آپ کو میں یہ عرض کر رہا بھائی بچوں بیٹھ جاؤ، بھائی دروازہ بند کر دو،
میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا آپ خود نہیں آئے، تبھی میں بار بار آپ سے کہہ رہا تھا آپ اور ہیں باقی کچھ اور ہیں، آپ کو سرکار نے بلایا ہے، کچھ دینے کے لیے بلایا ہے، آپ لینے کے لیے تیاری کریں، آپ سیکھیں، اللہ آپ سکھا رہا ہے، اللہ کا نام الگ سے، اور جبریل کا شروع ہوتا ہے جن دنوں کا فرمان نہیں، جبریل نوکر ہے، یہ سکھایا، باپ باپ ہوتا ہے، استاد استاد ہوتا ہے، امام امام ہوتا ہے، پیر و مرشد ہوتا ہے، تو ذرا سوچو نبی کا کیا مقام ہے۔ اب دیکھیے اللہ فرماتا ہے یہ جو تم میرے نبی کی تعریفیں کر رہے ہو، یہ تم میرے نبی پر درود بھیج رہے ہو، یہ تو سنت میری ہے، یہ تو طریقہ ہی میرا ہے۔ اب جب نبی پاک اللہ کے دربار میں پہنچے لا مقام میں، تو اللہ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دوست جب دوست کے پاس جاتا ہے کوئی تحفہ شوفہ لے کے جاتا ہے، ویسے آپ مجھے بتائیں ہر بندہ دوسرے سے تحفہ مانگتا ہے نہیں، جہاں تعلق ہو نا، جہاں پیار ہو نا، آپ کی برتھ ڈے ہے، کسی کی برتھ ڈے ہے، تو کوئی غیر آئے گا، دوست ہی آئے گا نا، گھر والے آئے گا، تحفے بھی لائیں گے، خوشیاں بھی کریں گے۔ اللہ نے فرمایا آپ آئے تو ہو جائے، لے کر کے آئے ہو، دیکھیں زمین نیچے ہیں، آسمان بھی نیچے ہیں، جنتیں بھی نیچے ہیں، عرش بھی نیچے ہے، انبیاء بھی نیچے ہیں، فرشتے بھی نیچے ہیں، مخلوق بھی نیچے ہے، سدرۃ المنتہا بھی نیچے ہے۔ اب خدا ہے اور مصطفیٰ ہے، اتنی بلندی پر بھی جا کر نبی نے آداب کا دامن نہیں چھوڑا، کہا مولا میں جو لایا ہوں آج بھی ہے۔ جب آپ اپنے ابا جان کے پاؤں کو چھوتے ہیں، جب آپ پیر و مرشد کے ہاتھ چھوتے ہیں، ایسے کچھ عرصے کے لیے یہ ہاتھ ملانا، ہاتھ چھونا، گلے لگنا چھوڑ دے، دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے ہو سکتا ہے آپ کو تندرست ہو لیکن آپ کو کسی سے بیماری لگ جائے، اب ضروری نہیں کہ یہ کرونا ہو، اور بھی بہت سارے وبائی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے پھیلتی ہیں، اور جب یہ کثرت سے وبا آئی ہوئی ہو تو شریعت بھی کہتی ہے احتیاط کرنی ہوگی۔ جب تک ہماری حکومت کہہ رہی ہے کہ احتیاط کرو، SOPs کا خیال رکھو، ایک دوسرے سے دور رہو، سماجی فاصلہ قائم کرو، کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، اس میں فائدے کی بات ہے بھائی۔ چونکہ آپ کا جو امیون سسٹم ہے اگر کمزور ہے تو آپ پر اٹیک ہو سکتا ہے، اور جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے ان پر بیماری اثر نہیں کرتی۔ اللہ نے فرمایا محبوب کیا لائے ہو؟ عرض کیا تحیات للہ ہے، السلامات طیبات، میں سچے لایا ہوں، آج بھی لایا ہوں، میں تیری بارگاہ میں بندگی کا تحفہ لایا ہوں، عبادت کا نور لایا ہوں۔ اللہ نے فرمایا محبوب تو نے یہاں آ کر بھی اپنے آپ کو عاجز بنا کے پیش کیا ہے، تو یہاں اس کے بعد بلندی کوئی نہیں، لیکن میں تمہیں سلام عطا کرتا ہوں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ ایک بڑی پتے کی بات بتانا چاہتا ہوں، جو نبی نے کلام کیا اللہ نے فرمایا یہ بھی محفوظ ہو گیا، جو اللہ نے نبی سے کلام کیا فرمایا یہ بھی محفوظ ہو گیا۔ اسی سفر میں اللہ تعالیٰ نے محبوب کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا، اور بڑے مزے کی بات ہے عربی زبان میں نماز کو بھی صلاۃ کہتے ہیں اور نبی کے درود کو بھی صلاۃ کہتے ہیں۔
یا اللہ نماز کا نام بھی سلام رکھ دیا، درود کا نام بھی سلام رکھ دیا، تو لوگوں کو کہیں شک نہ پڑ جائے وہ کیا یہ کیا ہے۔ فرمایا سلام میں سلام رکھا اس لیے ہے کہ تم نماز میں بھی میرے محبوب کی محفل سجانے لگا۔ محفل سجانے لگا کا محبوب جو ہم نے آپ کو ذکر عطا کیا ہے، جو ہم نے آپ کو سلام عطا کیا، بولو نا یار، جو ہم نے آپ سے اظہار محبت کیا ہے وہ اس لیے ہے۔ اچھا آپ دیکھیں جب اللہ نے فرمایا نا السلام علیکم ایھا النبی، تو وہ اپنے انتہا کو پہنچا ہوا۔ آج جب میں اور آپ لاہور سے نماز بیٹھ کر پڑھیں گے تو ظاہر مدینہ دور ہے، اسی طرح ہے نا، اس لیے اکثر لوگ بے وقوف بن جاتے ہیں، کہتے ہیں مدینہ تو بڑی دور ہے، گوگل کھولو نا بالکل پاس آ جاتا ہے، یار گوگل پر اعتبار ہے تو نبی پر بھی تو اعتبار ہے۔ تو کسی عاشق میں کوئی عاشق، یہ عاشق جو ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ جھگڑا ہو گیا ہے، لیکن یاد رکھو ایک حدیث پاک میں نے پڑھی، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کا ذکر اس شان کے ساتھ کرو کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھنے لگ جائیں، حالانکہ تم پاگل نہیں ہو۔ یہ بات جو ہے نا آپ کو سمجھ جانی چاہیے، اللہ کا نام محبت سے لیتا ہے، لوگ کہیں ایک تو اونچا نام لے رہے ہیں تو پاگل نہیں ہو گیا، اللہ فرماتا نہیں تم ادھر میرا نام لیتے ہو ادھر میں تمہارے نام کو مکمل بات پر محسوس کروں۔ اب وہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں، کسی نے کہا مدینہ بڑی دور ہے، آپ جیسے کسی عاشق نے کہا واقعی مدینہ بڑی دور ہے لیکن مدینے والا دور نہیں ہے۔ اب آپ سمجھیے جب ہم نماز کے اندر کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ کو سلام ہو، تو سلام تو اسی کو کیا جا رہا ہے نا جو سن رہا ہو، اور سلام کا جواب دینا تو ویسے ہی واجب ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اگر کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سننے والے پر واجب ہے کہ اس کو اسی طرح جواب دے، بلکہ اس سے زیادہ اچھا جواب دے۔ تو آپ مجھے ایک بات بتائیے، جب نماز کے اندر اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، اپنے دین پر قائم رہو، فخر کرو کہ اللہ نے تمہیں اہل سنت و جماعت بنایا، ناز کرو تمہارے لبوں پر یا رسول اللہ کی صدائیں بجائے۔ اب دیکھیں کلمے کے ہیں دو حصے، ایک ہے اللہ کی توحید، ایک ہے کملی والے کی رسالت۔ جو پہلا حصہ ہے توحید کا، اس میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں سب کا انکار کر کے اللہ کی الوہیت کا اقرار کرنا ہے آپ نے، اور دوسرے حصے میں حضور کی رسالت کا ذکر ہے، اس میں سیدھا سیدھا طریقہ سکھا دیا گیا ہے، بس تم نے محمد کو اللہ کا رسول مانا۔ اور دیکھیں یہ جو کلمہ ہے، آپ کو پتہ ہے کلمے تو سارے نبیوں کو دیے گئے، کسی یہودی کو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ آتا ہے نہیں آتا، کسی عیسائی کو لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ آتا ہے نہیں آتا، لیکن میرے اور آپ کے نبی کا کلمہ وہ ہے جو ازل سے آج کی بلندیوں میں لکھا ہوا ہے، اسے بھی گواہ ہے، اور پہلی
ابن عباس کے اندر لکھا ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سوال کیا تھا اللہ سے، اے میرے اللہ کیا سب سے پہلے انسانی وجود میں نہیں؟ فرمایا ہاں، پیارے آدم اس کا نام تم نے اپنے عرش کی بلندیوں پہ اپنے نام کے ساتھ جواب پتہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا پیارے آدم وہ نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب نماز میں بھی محفل ہو رہی ہے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں نماز کے اندر، لیکن سمجھ آنی چاہیے کہ نماز کے اندر بھی یہ محفل ہو رہی ہے، کہیں درود ہے کہیں سلام ہے۔ یاد نہیں یہ کیوں؟ ورنہ دودھ کو جان لگے تو اس سے گھی بنتا ہے نا۔ یہ جو میرا ذکر ہے اللہ اکبر، جھکے تو اللہ اکبر، سجدے میں گئے تو اللہ اکبر، یہ ہے دودھ، ثنا ہے دودھ، تلاوت ہے دودھ، تسبیحات ہے دودھ، اور اب جو تم درود و سلام پڑھ رہے ہو یہ ہے جان۔ یہ جان لگے گی تو اللہ کی محبت کا یہ سے برآمد ہوگا۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کو کیسے پڑھنا ہے۔ میں آخری ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ فرقے جو بنتے ہیں کیوں بنتے ہیں؟ ایک ہے اللہ کی شان، یہ میرے سامنے سٹینڈ پڑا ہے، یہ تار ہے، یہ مائک ہے۔ اب یہ جو بار لگا ہوا ہے اگر سے اس کا مائک سے، ساؤنڈ سے، تار سے، کنیکشن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن یہ اس لیے لگایا گیا ہے کہ یہ ایک تعارف ہے جو ان تاروں کو جوڑ کر، جو اس مائک میں زندگی ڈال کر، جو اس کو کنیکشن دے کر ہمارے سامنے لایا ہے، یہ اس کا تعارف ہے۔ بھئی دیکھو اس کی کارکردگی، آپ اور اگر آج اس کی کارکردگی کی تمہیں سمجھ آ رہی ہے تو یہ پھر بھی تمہارے لیے مہیا کیا جا سکتا ہے۔ بات سمجھیں نا؟ سمجھیں کی کوشش کیجیے، بظاہر اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ یہ جو ایک ڈبی ہے نا، یہ نہ بھی ہو تو یہ آواز آتی رہے، لیکن کمال تو یہ ہے کہ یہ لوہے کا ایک لاجو ہے، یہ بھی بول رہا ہے، وہ ایک ڈبہ ہے وہ بھی بول رہا ہے، یہ ایک مشین ہے یہ بھی بول رہی ہے۔ تو جب اللہ بولتا ہے اور بولتا بھی نبی کے لبوں پر ہے، سمجھ تو آنی چاہیے نا۔ اب لوگ فرقوں میں اس لیے بٹ جاتے ہیں کہ اب اس ڈبی کی بظاہر کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تار اگر اس سے نہ جڑی ہوئی ہو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ لوہا اس کے ساتھ نہ لگا ہو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایک ہے اللہ۔ بڑی بات آپ کو میں سمجھانے لگا کیونکہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیوں سے پاکستان بنایا تھا، اب اس کو بچانے کی باری آ گئی ہے۔ آج حکومت بھی غدار ہے، جرنیل بھی غدار ہے، جج بھی غدار ہے، سیاستدان بھی غدار ہے۔ پھر بتاؤ یہ پاکستان میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہ پھر اگر ساری غدار ہے تو پاکستان کیا ہے؟ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ لڑائی ختم کرو، یہ انتشار ختم کرو، یہ ڈکیتیاں ختم کرو۔ عوام بھوک سے مر رہی ہے، انہیں عشق رسول کا سودا دو، انہیں مصطفیٰ کی محبت کا ہار پہناؤ، انہیں رسول اللہ کی غلامی کا توق گلے میں ڈالو، اور ان کے نعرے جھوٹے مار مار کر تم بھی پاگل ہو جاؤ گے۔ کچھ مہنگائی نے پاگل کیا ہوا ہے، باقی جو کسر رہتی ہے سوشل میڈیا نے نکال دی ہے، اور جو پھر رہ جاتی ہے آپ کو بھی آرام نہیں آتا۔ ادھر دیکھیے، ایک ہے اللہ کی شان، تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے، ایک ہے اللہ کی شان۔ اب اللہ
ورا اور ورا ہے، وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا. اور جب اللہ کسی کو لے جاتا ہے، میں سمجھانا چاہتا ہوں، آپ سمجھنا نہیں. جبریل نہیں نہ جا سکتے، فرشتے نہیں نہ جا سکتے، انبیاء نہیں نہ جا سکتے، پر کملی والے کو اللہ لے گیا. اتنی طاقت دے دی کہ اللہ نے فرمایا اللہ بھی اور نبی بھی دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں. اب اللہ جب اپنی صفتوں کے نور میں اور اپنی ذات کے جلووں میں میرے نبی کو لے گیا، تو اب اگر کوئی تعریف مصطفیٰ کو نہ سمجھ سکے، شان مصطفیٰ کو نہ سمجھ سکے، اور یہ کہے حماقت کی انتہا کرے کہ تم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکار سکتے. اب میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے الحمدللہ، تقریباً پچھلے 40 سال سے، سال کی 2 حاضریاں ہیں حرمین کی. وہاں جب مدینہ شریف ہم جاتے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں جب خواجہ شریف اس کو کہتے ہیں، تو وہاں جب حاضر ہوتے ہیں نا، تو وہ جو شرطے کھڑے ہیں، وہ جو پولیس اور محافظین کھڑے ہیں، اگر آپ ایسے ہاتھ اٹھائیں نا دعا کے لیے، وہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ادھر منہ کرو، قاضی کی کرو. تو اللہ فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اور یہ تو ان کو کس نے کہا اللہ ادھر ہے؟ ادھر دیکھو گے تمہیں اللہ ہی نظر آئے. کہ آپ دعا نبی کو سلام کر دو، اس میں ماننے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب اگر کوئی بھی وقوف یہ کہ اچھا کوئی دعا مانگ رہا ہے، وہ کہہ کہ اللہ سے مانگو، حضور سے مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے. آپ گھر میں بیوی کو کہو گے نا چائے لاؤ، کھانا لاؤ، اماں جی بڑی بھوک لگی ہے، ابا جی فیس کے پیسے کہاں ہیں، رکشا آج نہیں آیا. اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ سے نہیں مانگ رہے ہیں. یہ والا تو اللہ ہی ہے. مجھے بتاؤ، ہر گھر میں ایک ماں ہوتی ہے، تو کیا وہ ساری گلی کے بچوں کو پالتی ہے؟ وہ اپنے گھر کے بچوں کو پال رہی ہے. یہی بات اللہ فرما رہا ہے کہ جو ہر ماں کے دل میں میں نے پیار رکھ دیا نا ممتا کا، یہی میری ربوبیت ہے. اللہ کی شان دینے والا وہ ہے. لیکن صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھو، ساری رسول حضرت قتادہ آ گئے، تیر لگائے، آنکھ باہر آ گئی، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آنکھ چاہیے. بولو اللہ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں کہاں سے دوں. تو قبلی واجب نے فرمایا قتادہ آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ تو میں نے مانگی ہے نا، وہ مجھے چاہیے، اور جنت آپ دے دیں. وہ حضور سے مانگنا اللہ سے مانگنا ہی ہے بھائی. تو یہ ہے وہ فکر جنہوں نے پوری امت کو توڑ کے رکھ دیا. یہ پیلی پلی کیوں کی جاتی ہے؟ یہ بیعت کیوں کی جاتی ہے؟ اور اس بیعت کا تعلق کہاں تک جاتا ہے؟ قرآن میں اس بیعت کا ذکر موجود ہے. ان الذین یبایعونک، یہ بیعت پیر اور مرید کا رشتہ نہیں ہے. جیسے نکاح خان خطبہ پڑھ سکتا ہے، ایجاب و قبول کروا سکتا ہے، فیس لے سکتا ہے، لیکن بیوی کس کی ہوگی؟ جس کا نکاح ہوا ہے. کیا کس نے؟ نکاح خان نے.
بیوی کیسی بنی؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بالکل اسی طرح پیر و مرشد کا ایک رول ہے کہ اس نے سودا کرنا ہے آپ کا، اور یہ پیر اور مرید کا رشتہ نہیں ہے، یہ نبی اور امتی کا رشتہ ہے۔ یہ بیع ہے، بیع ہونے سے، بیع کہتے ہیں فروخت ہونے کو، تو فرمایا محبوب جو آپ کی بارگاہ میں بیع ہو جاتے ہیں، بک جاتے ہیں، فروخت ہو جاتے ہیں، ادھر وہ آپ کی بارگاہ میں بکتے ہیں۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، میرے قریب محمد آپ نے خرید کر رکھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جیے جیے۔ حضرات یہ محبت ہے، یہی محبت اللہ سے۔ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈالو، ہم اپنے حصے کا کام کر دیتے ہیں، ہم بوجھ اٹھانے کے لائق نہیں ہیں، ہم تو خود نوکر ہیں، لیکن خدا کرے ایسی نوکری ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، باپ کی حیثیت سے آپ ایک فیملی کے سربراہ ہیں، آپ ایک خاندان کے سربراہ ہیں، آپ بچوں کے باپ ہیں، تو آپ کی ذمہ داری صرف یہی ہے کہ بچے پیدا ہو گئے ہیں، پیدا ہونے کے بعد ان کی پرورش ہے، ایک پرورش ہے جسمانی، ایک ہے روحانی، ایک ہے دینی، ایک ہے ایمانی۔ آپ مجھے بتائیں ذرا کتنی گالیاں آتی ہیں آپ سب کو ایک کو علیحدہ علیحدہ؟ بھائی نبی گلے سے کاش آپ کو گالیاں نہ آتی، ضرور آتا۔ یہ جو بچہ آپ کی گود میں کھیل رہا ہے یہ معصوم ہے نا، اور معصوم کہتے ہیں جس کی عصمت محفوظ ہو۔ تو جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جب ساری قوم گالیاں دے رہی ہے، یہ پرسوں کی گالیاں ایک دوسرے کو دی، ٹی وی پر بیٹھ کر دیتے ہیں، آج پھر دے رہے ہیں، تماشا لگا ہوا ہے۔ تو ہم یہ بات نہیں کر سکتے کہ آؤ پاکستان کو بچانا چاہیے، آؤ لوگوں پر جو مہنگائی کا پیٹرول پمپ گرا ہے اس سے نکلنے کا کوئی طریقہ سوچیں۔ آپ کی گلی میں، آپ کے کوچے میں بچے اغوا ہوتے ہیں، آج کسی کا بچہ اغوا ہوگا کل آپ کا بھی ہو سکتا ہے۔ آج بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، آپ محفوظ نہیں ہیں، آپ کا گھر محفوظ نہیں ہے، کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے؟ پولیس کے چکر میں پڑنے کی بجائے، تھانوں میں زندگی گنوانے کی بجائے، ہم ایک گلی میں رہنے والے آپ سے بیٹا کر لیں، اس گلی میں گالیاں نہیں چلے گی، اس گلی میں جھوٹ نہیں چلے گا، اس گلی میں کیا چلے گا؟ الف اللہ چلے گی۔ اور اس گلی میں ہے کیا؟ گھر ہے نا جن کے دروازے گلی میں گزرتے ہیں، آپ کے گھر کا دروازہ گلی میں، آپ کی گلی کا آخری حصہ بڑے روڈ پر، بڑے روڈ کا کنیکشن نیب والے شہر کے ساتھ، اس کا تعلق ریل روڈ سے، اس کا تعلق موٹر وے سے۔ اگر آپ کے گھر میں گالیوں کی بجائے درود کا نغمہ گونج رہا، اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، نحوست کیا ہوتی ہے؟ بری چیز اکٹھی ہو جائے تو نحوست ہوتی ہے، اور اچھی چیز اکٹھی ہو جائے تو برکت ہوتی ہے۔ مثال کے طور میں کھانا کھانا ہے، اس سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں تو کھانا تو وہی ہے، اللہ کا نام لینے سے برکت آ گئی نا۔ تو آپ اگر اپنی
گلی کے اندر 20 گھر جو ہیں ایک کا کر لیں کہ ہم نے فرقہ نہیں بننا، ہم نے مدینے والے کی امت بننا ہے، ہم نے لڑائیاں نہیں کرنی، ہم نے لڑنے والوں کا ساتھی نہیں بننا، ہم نے عاشق رسول بننا ہے۔ اب حضرات ایک ماحول ڈیولپ کرنا پڑتا ہے۔ یہ شادی عالم ہے، کیا ہے شادی عالم میں جتنے لوگ آتے ہیں ایسی ہوتے ہیں جتنی شرافت سے آپ بیٹھے ہیں۔ آج آپ نے کوشش کی اس کو بھی شرافت کا پیکر بنا، آپ کا گھر شرافت کا اڈا نہیں بن سکتا۔ ہم نے صرف وہ آپ کو نقطے دوں گا جس سے آپ کا پورا گھر مہک جائے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اب اللہ فرمانا ہے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ میں نے کہا مولا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے، کیونکہ نہ میں تجھے دیکھ سکتا ہوں نہ تیرا بلند کیا ہوا ذکر دیکھ سکتا ہوں۔ اور میں قرآن پڑھتے ہو نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ تو تم نے پڑھا ہے، مولا پڑھا ہے۔ اور میں دیکھو میں نے کہا محبوب تیرا ذکر میں بلند کر رہا ہوں، میرے فرشتے تجھ پر درود بھیج رہے ہیں، میرے فرشتے تجھ پر درود بھیج رہے ہیں، اور ایمان والو تم بھی پیچھے نہ رہو۔ اگر آپ کے پاس ہے 24 گھنٹے روز، کتنے 24 گھنٹے، آپ نے ان میں صرف آدھا گھنٹہ یعنی 30 منٹ 24 گھنٹوں میں، 24 گھنٹے زیادہ ہو یا 30 منٹ زیادہ ہو، تو اللہ نے آپ کو دیے 24 گھنٹے، اور میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں آدھا گھنٹہ نکالو، گھر تمہارا ہو، ایک چٹائی میں پاک صاف رکھ لو یا چادر، اس کا نام رکھو دسترخوان درود و سلام۔ باپ بھی بیٹھ جائے بیٹیاں بھی بیٹھ جائیں، اب گانے نہیں چل رہے ہیں، نغمے نہیں گونج رہے، ڈرامے نہیں چل رہے، بے حیائی کا منظر نہیں چل رہا، فحاشی کا ٹکٹ نہیں کٹایا گیا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ چٹائی بچھی ہوئی ہے، باپ بھی بیٹھا ہے، بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، ماں بھی بیٹھی ہے، بیٹے بھی بیٹھے ہیں، بھائی بھی بیٹھے ہیں، اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں، اور وہ بہو بیٹیاں جن کی گودوں میں چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے ہیں، ماؤں کی گودوں میں درود کی لوریوں میں دودھ پی رہے ہیں۔ جب بچے کے اندر جاتا ہے تو خون بنتا ہے، کیا خون ہوگا جس کی حالت بدلے میں خوف خدا بھی ہو اور اس کے رسول بھی ہو۔ اب آدھے گھنٹے میں آپ نے پڑھا 500 دفعہ ایک بندے میں، 6 بندے ہیں تو 3000 دفعہ پڑھا، کتنا پڑھا آپ نے؟ 500، بنا کتنا؟ 3000۔ اب آپ کو ثواب 500 کو نہیں ملے گا، جتنے بیٹھے ہیں سب کو 3000 کا ہی ملے گا۔ اب اس کا اگلا مرحلہ یہ ہے، ہم نے اس کو ایک تحریک کی شکل میں دی ہے تاکہ قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی یہ سارے پیروں کے مرید جو ہے نا وہ کملی والے کے مرید بنے۔ تو آپ نے آدھا گھنٹہ درود پڑھا، 1000 بن گیا۔ اگر یہ 300 بندہ بیٹھا ہے اور سب نے 500 پڑھا تو یہ کتنا بن گیا؟ کئی لاکھ بن گیا۔ اچھا پڑھا کتنا ہے؟ 1 دفعہ، بنا کتنا ہے؟ کئی ہزار۔ ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے، اور آج جب میں آپ کی محفل میں آیا ہوں تو مرکزی درود جہاں آپ کو ایک نمبر ہم دے رہے ہیں، آپ کو بھی اس نمبر پر آپ نے جتنا درود بھیجتے رہے، پڑھے اور بھیجے۔ ہمارے پاس روزانہ 26 کروڑ درود جمع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ نے 500 پڑھا تھا، آپ کا 500 اور باقی گھر والوں کا مل کر 3000۔ جب مرکز درود میں پہنچا وہاں موجود ہے 26 کروڑ،
3,000 نہیں رہا، وہ بھی 26 کروڑ بن گیا. سبحان اللہ. اور جب یہ ریٹرن آپ کو آئے گا، ہر دفعہ درود بھیجنے پر 10 نیکیاں، 10 گناہوں کی معافی، 10 درجات کی برکت. تو کیا ہوا؟ 10 ملٹیپلائی بائی 10 ملٹیپلائی بائی 10. تو آپ مجھے بتائیں 26 کروڑ کو 30 سے ملٹیپلائی کرے تو کتنے ارب بن جائے گا؟ سبحان اللہ. نور جب آپ کے گھر میں آئے گا، آپ کی دکان میں آئے گا، آپ کے کاروبار میں آئے گا، لڑائی کہاں رہے گی؟ جھگڑا کہاں رہے گا؟ نفرت کہاں رہے گی؟ شرارت کہاں رہے گی؟ بدماشی کہاں رہے گی؟ ہر طرف میرے نبی کے پیار کی بہار ہے. یہ آپ نے آج سے ارادہ کر لینا انشاءاللہ. کارڈ مل گیا؟ نمبر مل گیا؟ نہیں لینا جی؟ جب وہ باہر چلے جاؤں تو بھیج دیجیے. صحیح ہے، چلو یہ نمبر آپ کو مل رہا ہے. آپ نے اپنے موبائل میں اس نمبر کو سیو کرنا ہے، اور یہ کارڈ جو ہے اس میں اس ویب سائٹ کا بھی ہم نے لکھ دیا ہے. اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ تم نے بس کمپنی والے سے وابستہ ہونا. سبحان اللہ. اللہ اللہ. اب ایک کام تو یہ ہو گیا، گھر بیٹھے آپ کو روزانہ 26 کروڑ کا نمبر ملتا رہے گا. سبحان اللہ. اب ایک چھوٹا سا کام اور کرنے کا، سائنس کی تعلیم ہے، میزائل ٹیکنالوجی کی تعلیم ہے، ایٹم یہ بھی علم ہے، اور ایٹم بم، ایٹم کہتے ہیں ذرے کو، اور اگر ذرہ جو ہے وہ پھٹ جائے تو وہ ایٹم بم بن جاتا ہے. اور جب مدینے والے کے عشق کا نور پھیلے گا، قرآن کا نور پھیلے گا، یہ سارے علوم جو ہیں یہ ضروری ہیں. لیکن نبی پاک نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم ڈاکٹر بن گئے، تم انجینئر بن گئے، تم پولیس افسر بن گئے، لیکن کبھی والے آقا فرماتے ہیں تمہارے پاس قرآن کا علم ہے. آپ دیکھو، آپ جتنے لوگ ہیں بچپن میں آپ کو قرآن پڑھا تھا؟ کبھی پڑھا ہے؟ پڑھا تھا، پھر کبھی پڑھا ہے؟ جن حسین کے ہم ماننے والوں نے جنبی بھی پڑھا. مجھے پتہ ہے کچھ لوگ پڑھتے بھی ہیں، لیکن کبھی پڑھایا نہیں جاتا. فرماتے ہیں قوم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن ایسا پڑھا کہ پھر پڑھانے والا نہیں بن گیا. آج کی بیٹی کل کی ماں اگر قرآن کی قاریہ بن جائے، قرآن کی عالمہ بن جائے، تو میرے مدینے والے آقا نے جو فرمایا تھا، ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے، پہلا سکول ہے. آج ہمیں ضرورت کس بات کی ہے؟ ہمارے سکولوں میں قرآن کی جگہ ہی نہیں ہے. سکولوں میں کالج یونیورسٹی میں قرآن کون پڑھاتا ہے؟ مدرسوں میں بھی حال ہی ہے کہ قرآن تو آپ نے مدرسے میں ہی پڑھا تھا، مگر کوئی آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ وہ صحیح پڑھے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم سکولوں میں بچوں کو بھیجیں، مگر ایسے سکولوں میں جہاں قرآن بھی نہیں، یا پر ہم اپنے مدرسوں کو ایسا بنا دیں کہ جن سکول بھی. الحمدللہ ہم نے ایک ماڈل تیار کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں آپ اس کو دیکھیں. اور میں یہ چاہتا ہوں اگر آپ کے بچوں کو ایسے سکول نہیں ملتے جو انگلش میڈیم ہو اور قرآن بھی ہو، اور بڑے مزے کی بات ہے امیر کے بچے کو ٹیوشن بھی مل جاتی ہے، غریب کے بچے کو تعلیم ہی نہیں ملتی تو یہ کہاں سے ملے. ہم نے یہ انتظام کیا ہے کہ آپ کے بچے میں اگر تھوڑی سی بھی لیاقت ہے نا، ہم اس کو
اسکول میں بھی پڑھائیں گے، قرآن بھی سکھائیں گے، ٹیوشن بھی پڑھائیں گے، تاکہ اگر اس کے اندر کوئی نور ہے وہ ظاہر ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کا بیٹا پولیس آفیسر بھی ہو، وکیل بھی ہو، جج بھی ہو، جنرل بھی ہو اور حافظ قرآن بھی ہو، تو یہ ماڈل میں چاہتا ہوں آپ دیکھ لیں۔ یہ مسجد حسین ہے، اس کو دیکھیں۔ مسجد حسین میں اگر آپ کی ایک ٹائم لگے، اور یہ الحمدللہ میرے ساتھ آنے والے ناخوان علماء یا میرے ہاتھ میں بھی آپ جب کچھ دیتے ہیں نا تو وہ ہمارے پاس امانت ہوتی ہے، غریب پرورنے کے لیے، یتیم پرورنے کے لیے۔ باؤ کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد سچی بات ہے مجھے تو نہ زمین کی حسرت ہے، نہ جائیداد کی حسرت ہے، نہ بینک بیلنس کی حسرت ہے، ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو آپ کی امانت میں وہی خرچ کرتا ہوں، کبھی اس کی تعمیرات میں لگا دیتا ہوں، کبھی یتیموں پر لگا دیتا ہوں، کبھی غریبوں پر لگا دیتا ہوں۔ اس لیے یہ تھوڑا ماڈل دیکھ لیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ سوچیں گے کہ آپ کے ہر بچے کو اور بچی کو ہم نے حافظ قرآن بنانا ہے، قاری قرآن بنانا ہے، عاشق رسول بنانا ہے، عاشق مدینہ بنانا ہے۔ برِ صغیر پاک و ہند کے نامور صوفی بزرگ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اس پسماندہ ترین خطے میں جہالت کی تاریکیوں کو علم کی روشنی سے منور کرنے کا بیڑا اٹھایا اور اس فرض کی تکمیل کو اپنی زندگی کا مشن بنایا۔ ان کے اس دار فانی سے کوچ کے بعد فروغ علم کے اس مشن کی ذمہ داری آپ کے سجادہ نشین اور سلطان باہو ٹرسٹ کے روح رواں بانی، عظیم روحانی اور مذہبی شخصیت حضرت پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری مدظ اللہ علیہ نے اٹھائی۔ انہوں نے مسجد حسین کے نام سے منسوب ایک عظیم الشان دینی، فلاحی اور تعلیمی منصوبے کی بنیاد رکھی۔ غریب نہیں سوچ سکتا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا۔ میں اللہ کی عظمت کی قسم اور نبی کی غربت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے بیٹے کو ڈاکٹر بھی بنا دوں گا، لیکن خدا کے لیے اس بیٹے کو رسوا ہونے سے بچاؤ، اسے قرآن کے نور میں بسر رحمت یہ حسینیت کا تاج پہنانے کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے۔ مختلف مدارس کے حامل پاکستان اور دنیا بھر میں معیاری تعلیمی ادارے یونائٹڈ اسکول سسٹم، یونائٹڈ کالجز، جامعۃ الہرا، ہولی اسکول سسٹم اور عظیم الشان یونیورسٹی کو مسجد حسین کے ساتھ منسلک کیا۔ سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام ملک بھر میں 53,000 سے زائد طلبہ قبل آذان حصول تعلیم میں مشغول ہیں۔ غریب، مستحق اور یتیم طلبہ کی تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ تمام تعلیمی اداروں کے ساتھ معیاری سہولتوں سے آراستہ ہاسٹل بھی قائم کیے گئے ہیں۔ سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام ہزاروں یتیم، غریب اور بے سہارا بچوں کی کفالت اور تعلیم دی جا رہی ہے۔ ایک طالب علم قربان علی کی کہانی اس کی اپنی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام قربان علی ہے۔ میں 6th کلاس کا امتحان دے چکا ہوں اور تجوید کے ساتھ ناظرہ بھی پڑھ چکا ہوں۔ اب میں 7th کلاس میں پڑھ رہا ہوں۔ یہاں بہت اچھا تعلیم بھی بہت اچھی ہے، کہ انہوں نے ہم کو یہاں تک پہنچایا۔ میں بڑا ہو کے ٹیچر بننا چاہتا ہوں۔ محمد وسیم کی کہانی آپ کو سناتے ہیں، جو کہ یونائٹڈ اسکول سسٹم میں زیر تعلیم ہے۔ اس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ محمد وسیم چند سال کا تھا تو اس کے والد اس دنیا سے چل بسے۔ چھوٹی عمر میں والد کا سایہ چھن جانے کے بعد وسیم کی والدہ نے دوسری شادی کر لی۔ بدقسمتی سے وسیم کا سوتیلا باپ اس پر دست شفقت رکھنے کی بجائے اس سے ناروا سلوک کرتا۔ وسیم اس کے ظلم سے تنگ آ کر ایک دن اپنے چچا کے گھر چلا گیا۔ اس کے چچا نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی دیکھ بھال کا فیصلہ کیا۔ اس کی پرورش کا بوجھ اٹھانے کی سکت نہ ہونے کے باعث اسے تعلیم دلوانے کے لیے حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام یونائٹڈ اسکول میں لے کر آیا۔ میرا نام ہے محمد وسیم، میرے ابو بہت ہو چکے ہیں، میں پڑھ نہیں سکتا تھا، مجھے کوئی پڑھا نہیں تھا۔ ادھر یونائٹڈ
हजरत पीर सुल्तान फयाज उल हसन कादरी ने अपने दस्ते शफकत से इसकी परवरिश और तालीम की जिम्मेदारी उठाई। इधर मैं बड़ा खुश हूँ, मैं पेश आकर शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें यह सहारा दिया। ऐसे हजारों यतीम गरीब और लावारिस बच्चे हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के ज़ेरे इंतजाम इदारों में अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए कोशा हैं। हजरात, ये एक मॉडल अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए 25 एकड़ जमीन हमने वक्फ कर दी। आज आपको पता एक मरला भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जिसकी जमीन है उसमें जब देते हुए में हजारों एकड़ दे देते, हम उसकी दाम में चंद एकड़ पेश करते हैं और गरीब परवरी का एक निज़ाम बन जाए। और ये चीज हर जगह पे होनी चाहिए। अब देखें, हम तो 10,000 के करीब बच्चों को संभाल सकते हैं। हमने मस्जिद हुसैन के अंदर 10,000 मुसल्ले कायम किए हैं, यानी हर मुसल्ले पर एक स्टूडेंट को बिठा रहे हैं। अगर आपने कभी किसी यतीम से प्यार नहीं किया ना, तो मेरे कहने पर अगर आपकी गली में आपके महल्ले में कोई यतीम रहता है, तब उनसे मिलकर उनके हालात पूछें। अगर वाकई उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है तो मेरे पास ले आए। क्यों? इसलिए कि आमिना के अल्लाह ने फरमाया है, देखो क़यामत का दिन ऐसा होगा, भाई भाई को, बाप बेटे को, दोस्त दोस्त को नहीं पहचानेगा, लेकिन वो शख्स, सरकार ने फरमाया, वो शख्स मेरे इतने करीब होगा जितना फरमाया कि मेरी दो उंगलियां एक दूसरे के करीब हैं, जिसने मेरी उम्मत की यतीमों के सर पे हाथ रखा। मेरे भाइयों, सबसे बड़ी बात तो मैं आपके बच्चों को भी यकीन समझता हूँ। आप सब कुछ दे देते हैं, मोटरसाइकिल दे देते हैं, मोबाइल दे देते हैं, लेकिन कुरान नहीं देते। इतना जुल्म अपने बच्चों के साथ, इनको आवारा करने में कौन शामिल है? खुद शामिल है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आज हुजूर की इस महफिल में देखिए, इनका शौक देखें, हाल वो किया, इनका शौक देखें, उम्रे का टिकट आज खाने रसूल में से किसी एक का बुलावा सरकार की तरफ से आ जाए, फिर मुसल्ले, कुरान पाक, ये तोहफे आपको देने का एहतमाम किया। लेना मुश्किल नहीं होता, देना ही बड़ा मुश्किल होता है। और जब देने की आदत पड़ जाए ना, या जब देने की आदत पड़ जाए ना, तो फिर वो अल्लाह फरमाता है, तुम इधर से दे दो, उधर से मैं तुम्हें दे दूंगा। 10 के 100 दूंगा, 100 के 1000 दूंगा। ये सौदा बड़ा इजी है। मेरी आपसे गुजारिश है, और दुआ भी मैं करता हूँ कि अल्लाह करे आपके दिल में अपने बच्चों का ये प्यार पैदा हो जाए कि काश मेरा बेटा हाफिज कुरान बन जाए। कल जब आप मौत की दुनिया में जा रहे हो तो आपका हाफिज कुरान डॉक्टर बेटा आपकी नमाज जनाजा को पढ़ा। तो इंशाअल्लाह मैं दावत देना चाहता हूँ आपको सबको कि क्योंकि आज से ये बड़े, मैं आपको हमारे मेज़बान जो हैं तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आज ये रात जो है रबीउल अव्वल शरीफ की पहली रात है। आपको मैं मुबारक देता हूँ कि नबी की विलादत वाले महीने की पहली रात आज आपने बेहयाई और फाशी में नहीं गुजारी, या खुदा का जिक्र था या मुस्तफा की बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये दावत दूंगा, ये जो रबीउल अव्वल शरीफ के 3 दिन है ना, 10 रबीउल अव्वल, 11 और 12, बड़ी अहमियत के हामिल है, क्योंकि इन्हीं में वो एक घड़ी है 11 की सुबह की, जब रात जा रही थी मदीने वाला आ रहा था। तो हमने इंतजाम ये किया है, क्योंकि 12 को जुलूस निकलते हैं, तो हमने फिर फैसला ये किया है कि 10 रबीउल अव्वल को बुध का दिन होगा, 28 तारीख होगी, आपने यहाँ से काफिला बनाना है और दरबार हज़रत सुल्तान बाहू पे आना है, मस्जिद हुसैन में वो दिन गुजारना है।
تاکہ آپ مسجد حسین کی زیارت بھی کریں، حق کو سرکار کا فیض بھی لیں، سبحان اللہ اللہ اور بچوں کو ضرور لاتا ہے۔ بچیوں کے لیے یونیورسٹی لیول کا ہے، تعلیم کا بندوبست ہے جی۔ مسجد حسین کے لیے یہ ماشاءاللہ کا قبول فرمائے جی، آپ کی محبت کو یہ مسجد حسین کے لیے پیش کر رہے ہیں، یہ لے لیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دیے ہوئے کو ان کے لیے دونوں جہانوں میں سرخروئی کا باعث بنا ہے۔ تو میری تجویز آپ کو یہ ہے اور دعوت بھی ہے کہ آپ ایک دفعہ یہ 10 ربیع الاول کا جو دن ہے ہمارے ساتھ منا کر دیکھیں، آپ کو مزہ ہے انشاءاللہ۔ ہم نے آپ کے لیے ایسا اہتمام کیا ہے کہ آپ کو زندگی میں حسرت ہوگی، انتظار ہوگا کہ پھر 10 ربیع الاول کب آئے گی۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں زندہ باد یہ بھی قبول فرمائیں جی۔ بے شک بڑی محبت سے آپ جو بھی پیش کریں گے اللہ قبول فرمائے۔ جن کو اللہ یہ برکت کے لیے سبحان اللہ۔